اس کو اپنے گناہوں کا احساس ہوتا ہے کہ تو کہاں ولی بن سکتا ہے، تو تو بہت بڑا پاپی ہے، تو تو بہت بڑا مجرم ہے، ساری زندگی تو نے گناہوں کے اندر گزار دی ہے، تو بھلا اللہ کا قرب کیسے حاصل کر سکتا ہے، تو اللہ کا ولی کیسے بن سکتا ہے، اللہ کا برگزیدہ بندہ کیسے بن سکتا ہے۔ چند منٹوں میں ایک بات عرض کروں، ایسا نہیں ہے آپ اللہ کے ولی بن سکتے ہیں، کل کا یعنی صبح کا بھولا شام کو واپس آ جائے تو اسے بھولا نہیں کہتے۔ اللہ تبارک و تعالی تو تمہارے انتظار میں ہے کہ کب یہ بندہ بھول سے واپس آئے اور اس کی آنکھیں کھلیں اور یہ توبہ کا ایک آنسو بہا دے اور میں اس کے گناہ کو معاف کر دوں۔ اللہ کی رحمت تو بخشنے کے لیے، معاف کرنے کے لیے بہانہ تلاش کرتی ہے اور بہانہ ڈھونڈتی ہے۔ ہم ہی ناکارہ ہو گئے ہیں کہ اللہ سے مغفرت چاہنے میں بھی کوتاہی کرتے ہیں، ہم سے اتنا بھی نہیں ہوتا اس رب کریم کے سامنے ایک آنسو اپنا ندامت کا، اپنے گناہوں پر شرمندگی کا بہا دیں اور پھر اللہ سے توبہ کر دیں کہ ربا ساری زندگی تو ہم نے آپ کے سامنے نافرمانیوں میں گزار دی ہیں، اب تو بس کر دیجئے مولا کریم، اب تو بس کر دیجئے، بس اب بہت ہو گئی ہے۔ کبھی تو اس طرح سے اللہ کے سامنے روئیں، کبھی تو شرمندگی کا آنسو اپنی آنکھ سے ٹپکائیں کہ اللہ بہت ہو گئی ہے، اب مجھے یہ گناہوں بھری زندگی پسند نہیں ہے، میں اس گناہوں بھری زندگی سے اوب گیا ہوں، ربا میں اس گناہوں بھری زندگی سے اکتا گیا ہوں، اب مجھے یہ زندگی اچھی نہیں لگتی۔ کبھی تو ہم تنہائی میں اللہ کے سامنے بیٹھیں اور اپنے اللہ کے سامنے یہ فریاد کریں اور یہ التجا کریں کہ اللہ اب گناہوں سے نکال دیجئے، اب گناہوں کی زندگی سے مجھے نجات دے دیجئے، اب اپنے قرب والی زندگی عطا فرما دیجئے، اپنا قرب دے دیجئے، اپنی اطاعت والی زندگی نصیب فرما دیجئے، اپنی رضا والی زندگی نصیب فرما دیجئے۔ کبھی تو ہم کر سکتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ یہ ایک ایسے محدث اور ایسے عالم دین گزرے ہیں کہ ان کا حلقہ حدیث، حلقہ تدریس بہت وسیع تھا، یا 1000 ان کے تو مکبر تھے، 1000 مکبر جو اعلان یعنی دوسروں تک بات پہنچایا کرتے تھے۔ مائک کی وہاں اس زمانے میں مائک تو نہیں تھا، یہ سہولتیں نہیں تھیں کہ مائک کے ذریعے آواز پہنچا دی جائے، لیکن جب ان کا درس ہوتا تھا تو 30,000 لوگ اس کے اندر شریک ہوتے تھے اور 1000 وہ مجمع ہوتا تھا جو کھڑے ہو کر ان کی آواز کو دور تک پہنچایا کرتا تھا۔ مجمع زیادہ ہونے کی وجہ سے، جیسے آپ کے یہاں اگر مائک خراب ہو جائے اور جمعے کی نماز ہو رہی ہو یا عید کی نماز ہو رہی ہو، اب امام صاحب کی آواز پہنچانے کے لیے پیچھے کوئی صاحب تکبیر کہتے ہیں، ایسے ان کی آواز پہنچانے کے لیے 1000 کی تعداد کے مکبر تھے، وہ 1000 تعداد میں تھے، اتنا بڑا ان کا حلقہ لگتا تھا درس کا۔ لیکن آپ جانتے ہیں وہ ایسے محدث ہیں کہ بڑے بڑے محدثین پہ لوگوں نے کلام کیا ہے اور جرح کیا ہے۔ امام مالک پر جرح ہوئی ہے، امام اعظم علیہ الرحمہ پر جرح ہوئی ہے، امام احمد ابن حنبل پر جرح ہوئی ہے، امام شافعی علیہ الرحمہ پر جرح ہوئی ہے، اور اسی طرح سے اور دیگر ائمہ پر، امام نسائی اور فلاں ان سب حضرات پر جو ہے تمام محدثین پر جرح ہوئی ہے۔ لیکن عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ وہ شخصیت ہیں اور وہ محدث ہیں کہ ان پر کسی نے جرح نہیں کی ہے، ان پر کسی نے طعن و تشنیع نہیں کی ہے، یہ عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ ہیں۔ لیکن آپ نہیں جانتے ان کی ابتدائی زندگی آپ کی اور ہماری طرح تھی، اسی طرح یہ زندگی گزارا کرتے تھے جیسے آج اور آپ اور ہم زندگی گزار رہے ہیں، عیش و مستی والی زندگی گزارتے تھے۔ ان کا حال یہ تھا کہ سال میں 1 مرتبہ 2 مرتبہ ان کا باغ تھا، جیسے آج فارم ہاؤس بنا لیتے ہیں تفریح کے لیے، اس طرح اس زمانے میں بھی لوگ اپنے باغات الگ مکان سے علیحدہ تھوڑا فاصلے پر رکھا کرتے تھے۔ جب تفریح کو دل چاہتا تھا وہاں جا کر تفریح کر لیتے تھے، دوستوں کے ساتھ ملا کر کے کچھ کر لیا کرتے تھے۔ تو یہ اس طرح کا اس زمانے میں بھی نظام تھا۔ عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ کوئی بچے نہیں ہیں اور یہ جوان نہیں ہیں بلکہ ادھیڑ عمر کو پہنچ گئے ہیں۔ یہ ان کی ایک عادت تھی کہ
سال میں 1-2 مرتبہ یہ اپنے باغ میں جایا کرتے تھے اور اپنے دوستوں کو بھی دعوت دے دیا کرتے تھے، اور یہ مزامیر یعنی وہ گنڈار جو ہوتی ہے اس کے بجانے کے بڑے ماہر تھے، اور اس کو بجانے کا بڑا شوق رکھتے تھے اور گانے کا بڑا شوق رکھتے تھے۔ عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ انہوں نے اپنے دوستوں کو جمع کیا کہ چلو باغ میں چلتے ہیں تفریح کے لیے۔ اب یہ پہنچے اور رات کو محفل سجی، اس میں گانا بجانا ہوا، گنڈار ان کے ہاتھ کے اندر ہے۔ اب اس گنڈار کو انہوں نے بجانا شروع کیا تو بس اچانک وہ بجتی نہیں ہے، اچانک وہ بجتی نہیں ہے، وہ یہ بند کر دیتے ہیں۔ اسی طرح یہ بجاتے بجاتے رات ہو جاتی ہے، صبح کو اٹھتے ہیں تو جب صبح کو اس کو پھر بجانا شروع کرتے ہیں تو اب وہ بجتی نہیں ہے۔ یہ پریشان ہوتے ہیں، یہ خود اس کو صحیح کرنا بھی جانتے تھے، اس کے کاریگر بھی تھے، خود اس کو کھول کر کے صحیح کرتے ہیں، پھر نہیں بجتی، لیکن پھر کرتے ہیں، کھول کر بیٹھ جاتے ہیں تو اچانک اس گٹار سے آواز آتی ہے، الم یأنی للذین آمنوا الم یأنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا ابھی ایمان والوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے خوف سے ڈریں؟ کیا ابھی ایمان والوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے خوف سے ڈریں؟ یہ پریشان ہے، آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ اس میں 2 قول لکھے ہیں۔ ایک قول تو یہی ہے، بعض حضرات فرماتے ہیں کہ یہ جو گٹار تھی اسی میں سے یہ آواز آ رہی تھی آیت کریمہ کی، الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کہ کیا ابھی ایمان والوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ وہ ان کے دل اللہ سے ڈریں؟ اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ درخت پر کوئی پرندہ بیٹھا ہوا تھا، اس کی زبانی یہ آواز آ رہی تھی، لیکن جب یہ آواز آئی الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کہ کیا ایمان والوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل جو ہیں اللہ کے خوف سے پسیجیں، ان کے دل اللہ کے خوف سے ڈریں۔ فوراً جب انہوں نے یہ آواز سنی گٹار کو چھوڑ دیا اور کہنے لگے بلا یا رب، بلا یا رب، اے اللہ کیوں نہیں، وہ وقت آ گیا ہے، اے اللہ کیوں نہیں، وہ وقت آ گیا ہے۔ اسی وقت گٹار کو توڑ دیتے ہیں اور اللہ کے دین کو حاصل کرنے کے لیے نکل پڑتے ہیں، اور پھر اتنا دین حاصل کرتے ہیں، اتنا دین حاصل کرتے ہیں کہ اتنا بڑا مجمع ان سے حدیث کی سماعت کرتا ہے، 30,000 کا مجمع ان سے حدیث کی سماعت کرتا ہے۔ اور یہ اعلیٰ ترین ہمارے سلسلے کے بزرگوں میں اعلیٰ ترین سلسلے کے مالک ہیں حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ۔ تو کون کہتا ہے کہ توبہ کا کوئی وقت نکل گیا ہے؟ یہ تو ایک شیطانی دھوکہ ہے، شیطان ہمیں دھوکے میں ڈالا ہوا ہے کہ ساری زندگی تو بڑے بڑے گناہ کر کے آیا ہے، اب آ کر کے بیٹھا ہے اور چند پھونگ مار لی ہے، تھوڑے سے سجدے کر لیے ہیں اور اب اللہ کو سوچتا ہے کہ میں راضی کر لوں گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا، یہ صرف شیطانی چال ہے، ایسا نہیں ہے۔ بڑے بڑے عیار مکار اور ایسے بڑے بڑے گنہگار کہ جن سے بڑا پاپی دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا، اللہ فرماتے ہیں کہ موسیٰ جا اس کی نماز جنازہ ادا کر، اگر تو نے اس کی نماز جنازہ ادا نہیں کی ہے، واقعہ لمبا ہے، عرض نہیں کروں گا تو پھر تیرے لیے یہ خسارے کی بات ہوگی۔ ایسے ایسے جو گنہگار بندے ہیں جب اللہ کے سامنے شرمندگی سے ایک آنسو بہاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی کی رحمت جوش میں آتی ہے اور اللہ اس کی طرف بڑھتے ہیں اور اس سے محبت کرتے ہیں، اس کے قریب ہو جاتے ہیں اور اسے پیار بھری نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ میں آپ کو ثبوت کے طور پر آیت کریمہ عرض کروں، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں قل یا عبادی الذین اسرفوا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے گنہگار بندوں سے کہہ دیجئے۔ کیا پیارا جملہ، کسے کہہ رہے ہیں اللہ پاک؟ آپ کو اور مجھے کہہ رہے ہیں، ہمارے اور آپ کے جیسے گنہگاروں کو کہہ رہے ہیں اللہ پاک، جو ساری زندگی گناہ کرتے کرتے گزر گئی ہے، ساری زندگی رات و دن اللہ کی نافرمانی میں گزار دی ہے۔ اللہ ایسے بندوں کو فرما رہے ہیں، نبی کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں اے نبی کہہ دیجئے میرے گنہگار، یعنی اپنا کہہ رہے ہیں اللہ۔ آج کوئی منتری بن جائے تو
تو سارے لوگ اس سے اپنی نسبت جوڑنے لگتے ہیں، ہمارا فلاں ہے، ہمارا تایا ہے، ہمارا. ہم نے دیکھا شہر میں یہ واقعہ، اپنی آنکھوں سے دیکھا. جب ہمارے کچھ منتری تھے تو کوئی کہتا تھا میرے چچا ہیں، کوئی کہتا ہے میرے بھتیجے ہیں، کوئی کہتا ہے میرے ساڑو ہیں، کوئی کہتا ہے میرے فلاں ہیں. اس سے پہلے تو یہ رشتہ داریاں نہیں تھی. کیا نہیں تھی؟ یہ رشتہ داریاں سب تھی. لیکن اب ذرا فخر محسوس کر رہا ہے ایک بڑے کی طرف نسبت کرتے ہوئے. وہ تو احکم الحاکمین ہیں، وہ تو بادشاہوں کے بادشاہ ہیں. وہ ایک ہمیں نسبت دے رہے ہیں کہ میرے بندے، اے میرے بندے. وہ ہمیں نسبت دے رہے ہیں، گنہگار بندوں کو اپنا کہہ رہے ہیں، گنہگار بندوں کو اپنا کہہ رہے ہیں. آج باپ کی نافرمانی ہو جائے تو باپ بچے کو اپنا کہنے کے لیے تیار نہیں، نام لینے کے لیے تیار نہیں ہوتا. بیگم سے کہتا ذرا فلاں سے کہہ دینا، اپنے چہیتے سے کہہ دینا. ماں ناراض ہو جائے تو وہ کہتی جا تو ہمارے کام کا نہیں. یہی عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ ہیں. ایک واقعہ سناتا ہوں اور بات پوری کرتا ہوں. حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ ایک راستے سے گزر رہے، راستے میں دیکھا کہ ایک مکان پہ دروازے پر ایک چھوٹا سا بچہ ہے، 9-10 برس اس کی عمر ہے. ماں اس کو بھگا رہی ہے، مار رہی ہے اور کہہ رہی ہے تو ہمارے مطلب کا نہیں ہے، ہمارا نافرمان ہے، تو میرا نافرمان ہے، اس لیے تو اس گھر سے نکل جا، اس گھر میں تیرا کوئی حق نہیں ہے، تیرا کوئی حصہ نہیں ہے. ذرا یہاں تھوڑی دیر ذرا رک کر کے سوچے، اگر ہمیں ہمارے رب نے کہہ دی کہ تم ہمارا نافرمان ہے، یہاں تیرا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، ہم کہاں جائیں گے؟ ہمارا کون سا ٹھکانہ ہے اس کے علاوہ؟ عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں یہ منظر دیکھ کر کے میں چلا گیا، آگے گیا. تھوڑی دیر میں جب وہاں سے واپس آیا تو میں نے دیکھا وہ بچہ معصوم سا، ماں نے دروازہ بند کر لیا ہے، وہ دہلیز پہ سر رکھ کر اسی طرح سو گیا. اس کو نیند آ گئی، بچے روتے روتے سو جاتے ہیں. میں کھڑا رہا، اس کو دیکھنے لگا. تھوڑی دیر میں ماں آئی اور دیکھا کہ دروازے پر پڑا ہوا ہے. پھر اس کو ڈانٹ ڈپٹ کرنا شروع کر دی کہ میں نے تجھے کہا تھا اس گھر میں تیری کوئی جگہ نہیں ہے، تو یہاں سے چلا جا، تو یہاں سے چلا جا، اس گھر میں تیرے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، تو نافرمان ہو گیا ہے. وہ بچہ کہتا ہے ماں میں نے سوچا تھا، میں چلا گیا تھا، میں نے سوچا تھا چلا جاؤں گا، کسی کے جوتے صاف کر کے زندگی گزار لوں گا، کسی ہوٹل پر پلیٹیں صاف کر کے زندگی گزار لوں گا، لیکن میری ماں مجھے بتا تو صحیح تیرے جیسی ماں کہاں ملے گی؟ میری ماں مجھے بتا تو صحیح تیرے جیسی ماں کہاں ملے گی؟ ذرا غور کریں، ہمارے اللہ، ہمارے رب تو ماؤں سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ شفیق ہیں. ان جیسے رب ہمیں کہاں ملیں گے؟ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ذرا غور کریں ہم کدھر جا رہے ہیں؟ ان جیسا در ہمیں کہیں مل سکتا ہے؟ ہمیں کہیں سے مغفرت مل سکتی ہے؟ ہمارے مسائل کہیں سے حل ہو سکتے ہیں اس کے در کے علاوہ؟ اس کے در کے علاوہ تو کوئی در نہیں ہے. بندے کا کام تو یہ ہے اس در کو کھٹکھٹائے جا، یہ بھی نہ دیکھے کہ در کھلے گا کہ نہیں کھلے گا. بس میں تو تیرے در پہ آ کے پڑ گیا ہوں. جیسے خواجہ مجذوب رحمت اللہ علیہ حضرت تھانوی علیہ الرحمہ نے خانقاہ سے نکال دیا ہے، اور حضرت بہت محبت کرتے تھے عزیز الحسن، خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمت اللہ علیہ حضرت تھانوی علیہ الرحمہ سے بڑی محبت کرتے تھے، بڑا عشق کرتے تھے. ان کی دیوانگی کی وجہ سے حضرت تھانوی علیہ الرحمہ نے نکال دیا ہے خانقاہ سے. خانقاہ کے باہر دروازے میں بستر لگا لیا اور وہیں پڑ گئے ہیں. جب حضرت تھانوی علیہ الرحمہ آتے ہیں تو آتے جاتے حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ انہیں کہتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ حضرت یہاں تو آپ کی حکومت نہیں ہے، میں یہاں پڑا ہوا ہوں. خواجہ عزیز الحسن رحمت اللہ علیہ بس پڑے ہیں کہ اس در کے علاوہ کون سا در ہے بھلا بتائیے جہاں میں جاؤں؟ اللہ کے در کے علاوہ کون سا در ہے جہاں ہم جا سکتے ہیں؟ ہمارا کام تو یہ ہے، بس پڑے ہیں. خواجہ عزیز الحسن رحمت اللہ علیہ ایک وقت ہوگا در کھلے گا، رحم آئے گا، شفقت ابھرے گی. وہی ہوا. کچھ دن کے بعد حضرت تھانوی علیہ الرحمہ نے پھر ان کو بلا لیا ہے. تو بس ہمارا کام تو یہ ہے اللہ کے در کو کھٹکھٹائے جائیں، بس کھلے گا یا نہیں کھلے گا ہمیں اس کی پرواہ نہ ہو. ہم تو اللہ کے در کو کھٹکھٹا رہے ہیں. تو در نہ کھولے گا میں در نہ چھوڑوں گا،
تو در نہ کھولے گا میں در نہ چھوڑوں گا، حکومت اپنی اپنی ہے وہاں تیری یہاں میری۔ بس بندے کا تو کام یہ ہونا چاہیے، ہم تو بڑے گنہگار ہیں، یہ نہیں سمجھنا چاہیے اللہ ہماری توبہ قبول نہیں فرمائے گا۔ اللہ تو بعض مرتبہ گنہگار بندوں کے ساتھ ایسا اچھا معاملہ کرتے ہیں کہ صرف توبہ قبول نہیں کرتے بلکہ جتنے گناہ ہوتے ہیں ان کے برابر نیکی بھی دے دیتے ہیں۔ تو کس نے کہا ہے کہ اللہ معاف نہیں کرے گا؟ اللہ تو کہہ رہا ہے آؤ ذرا شرمندگی کے آنسو بہاؤ تو صحیح، میرے سامنے رو تو صحیح، گڑ گڑاؤ تو صحیح، ایک آنسو بہا کر کے تو دکھاؤ، میں تمہارے سمندر کے برابر جھاگوں کے برابر بھی گناہ ہوں گے تو معاف کر دوں گا۔ اللہ کی ایک رحمت کا جھونکا ہمارے ساری زندگی کے گناہوں کو ختم کرنے کے لیے اور معاف کرنے کے لیے کافی ہے۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہمیں سوچنا چاہیے بھائی یہ تو بڑی مبارک مجلس ہے، یہ تو ہمیں اللہ نے اپنے در پہ بلایا ہے، ایک موقع دیا ہے اپنے سامنے رونے کا، گڑ گڑانے کا، امت کے لیے مانگنے کا، اپنے لیے مانگنے کا اور اپنی قوم کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے مانگنے کا ایک موقع دیا ہے۔ اللہ اگر آپ سے راضی نہ ہوتے تو یوں اللہ اپنے گھر میں آپ کو نہ بلاتے اور یوں اپنے گھر میں آپ کی پیشانی اپنے سامنے نہ رکھواتے۔ اللہ آپ سے راضی ہے، اللہ چاہتے ہیں کہ تم اللہ کے قریب ہو جاؤ، اللہ چاہتے ہیں تم اپنے گناہوں کی معافی چاہو اور میں معاف کر دوں۔ اللہ تو انتظار میں ہے، اللہ تو ہم سے یہی چاہتے ہیں۔ کریں گے سب ہم لوگ توبہ انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سچی اور پکی توبہ نصیب فرما دیں اور دین کی سمجھ نصیب فرما دیں اور اس جیسی مجلسوں کی ہمیں قدردانی نصیب فرما دیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حاجی صاحب کو جو بہت بڑا کام ہمارے شہر میں انجام دے رہے ہیں، ہمارے شہر میں باقاعدہ کوئی خانقاہ حاجی صاحب کے علاوہ نہیں ہے، اللہ ان کو جزائے خیر دے، ہم سب کی طرف سے، پورے شہر کی طرف سے اللہ پاک ان کو جزائے خیر عنایت فرمائے، ان کی عمر میں، علم میں، تقوی میں برکت عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کی ہر خواہشوں کو، جائز تمناؤں کو پورا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا کر لیجیے۔